مفتی کفایت اللہ صاحب، ہم لوگ تو نیت کر رہے تھے اور آگے صفوں میں آ کے کھڑے ہونے لگے تھے، تو آپ لوگوں نے پتہ چلا امام نے سلام پھیر لیا، یعنی ختم ہی ہو گیا سب کچھ۔ یہ کیا وجہ ہوئی جو غیر معینہ مدت کے لیے تھا اور ایک دم ختم ہو گیا دھرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر لقمان صاحب، غیر معینہ مدت کے لیے تو نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا، آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ہماری ایک رائے بنی تھی کہ اس کو جوڈیشنل میں لے جایا جائے، اس کو ریفرنس کو، تو کچھ لوگ اس پہ تیار نہیں تھے، تو وہاں بھی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح ہم نے عوامی ذریعے سے بھی ایک پریشر کو ڈیولپ تو کر دیا ہے، اور پارلیمنٹ بھی ہمارے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے، تو 3 الگ الگ راستوں پر ہم اپنا پریشر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا جلسہ کامیاب بھی تھا، پرامن بھی تھا، لوگ بھی زیادہ تھے، تقاریر بھی نفس مضمون کے مطابق ہوئی۔ مفتی صاحب، کامیابی یہ تھی کہ جج صاحبان کو پیچھے کے راستے سے دوبارہ ٹاپ کے جانا پڑا یا بھاگنا پڑا، ان کو نکلنا پڑا، سامنے سے نہیں جا سکے، یہ کامیابی تھی یا کوئی اور بھی ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ نہیں، وہ تو اندر کا جو چور ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تو سب کا احترام کیا، کوئی آئے تو راستہ بھی دیا اور ہم نے اس کا اہتمام بھی کیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک ہم جوڈیشنل راستے پہ جا رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے، اور پارلیمان بھی ہماری پشت پہ کھڑی ہے، اور ہم ایک بڑا کراؤڈ بھی لے کر آئیں، تو پھر آپ اس کو کامیاب نہیں کہتے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہی کہوں گا، مجھے ایک خبر کنفرم کر دیں، مجھے ایک خبر آئی تھی لیکن میں نے دی نہیں، آپ سے کنفرمیشن لے لیتا ہوں۔ رجسٹرار نے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے آئی جی پولیس کو بلایا اور اس نے کہا کہ باہر جا کے شرکاء کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا نہیں دینا۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ رجسٹرار کو واپس یہ میسج آیا کہ جی رجسٹرار صاحب اور چیف جسٹس صاحب دونوں باہر آ جائیں، ہم آپ سے خود مذاکرات کر لیں گے، اور اس کے بعد کوئی دوبارہ میسج نہیں آیا۔ کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ نہیں، میں تو سٹیج پر تھا، وہاں تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے نیچے کوئی ذمہ دار ساتھی نے ایسی بات کی ہو، لیکن میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ جناب رمضان چودھری صاحب، السلام علیکم۔ لیکن آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج عدلیہ کی تاریخ کا بہت ہی تاریک دن ہے کہ عدلیہ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ مبشر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں یہ بات دیکھی ہے کہ جس طرح کی عدالتی سہولت کاری، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، عدالتی سہولت کاری جو دیکھنے میں آئی ہے، یہ ہم نے کبھی ماضی میں نہیں دیکھی، کہ عدالتیں خود ہی سہولت کار بن جائیں، عدالتیں اس ملزم کو چھوڑ دیں جو ایک نیب کورٹ کے جوڈیشل جو ان کا ایک آرڈر ہے، ایک قانونی حکم ہے، اس کے حکم کے تابع وہ فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، یعنی جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہیں، اس ملزم کو وہاں سے نکال کے ان کی کسٹڈی سے، اور عدالت اس کو سہولت فراہم کرے اور اس کو نہ صرف چھوڑ دے بلکہ موقع دے کہ آپ اس کو لے جائیں اور جا کے ان کو آرام سے کسی ریسٹ ہاؤس میں ان کو آرام کروائیں، اور ان کی فیملی کو بھی وہاں بلوائیں، اور ان کے دوستوں کو بھی وہاں موقع دیں جس اس کو چاہیں یہ گپ شپ کریں، اور کہیں جی آرام سے آپ وہاں جا کے اے سی والے کمرے میں آرام سے سو جائیں، اور کل آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ آپ کل جا کے ہائی کورٹ میں چلے جائیں، اور ہائی کورٹ میں بھیج رہے ہیں اس کیس میں جس کی کوئی وہاں پٹیشن نہیں ہے۔